اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو کوئی غم یا تکلیف پہنچے اور وہ یہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف اور غم کو دور کر دے گا اور اس کی جگہ اسے خوشی عطا کرے گا۔ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ یہ الفاظ مسند احمد کی حدیث سے لیے گئے ہیں۔ دعا کے الفاظ ایک دفعہ پھر دیکھیے۔ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے رکھا، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا تو نے اپنی کتاب میں اتارا، یا تو نے اسے اپنے پاس علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے، آمین۔ اس دعا میں مختصر اور جامع الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام ہی اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی گئی ہے، اور اس میں قرآن مجید کے ساتھ ایک ایسا مضبوط تعلق طلب کیا گیا ہے جو انسان کے دل کو پربہار کر دے، اسے پرسکون کر دے اور اس کی غموں اور فکروں کو دور کرنے کا سبب ہو جائے۔ بلا شبہ اللہ کا ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان ہوا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔